محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ یہ ہماری ساز کے لیے خصوصی دعا فرمانا، دعا فرماؤ اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے آخری اور مفصل خطاب فرمانے کے لیے خطیب ابن خطیب، خطیب نقطہ مقرر ذیشان فضیلت الشیخ حضرت علامہ سیف اللہ خالد ملتانی صاحب حافظہ اللہ تعالی یہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ ان کے خطاب کے آخر میں آپ کو کھانا بھی دیا جائے گا انشاءاللہ دعا سے، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ آپ الوداع ہوں گے۔ علامہ سیف اللہ خالد ملتانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز محترم سامعین، بھائیوں، بزرگوں، اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، مینوں اور آپ سب نوں، ساڈے گھر والیاں نوں، بچیاں نوں، ساڈی آل اولاد نوں اللہ سونا صحیح سمت اور صحیح راستے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات برے لوگاں کولوں، بری سوسائٹی کولوں، بری مجلس اور صحبت کولوں، بری فکر کولوں اللہ سانوں بھی، ساڈی اولاداں نوں بھی، گھر والیاں نوں بھی محفوظ فرمائے۔ میرے تو پہلے میرے برادر محترم بیٹی دی شان اور عظمت بیان فرما رہے سن۔ اس دے اندر کوئی شک نہیں کہ اسلام نے اس بیٹی نو زندہ درگور ہونے تو بچایا ہے۔ اگر اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے آندے تو اے بیٹی کدی مقام عزت و شرف حاصل نہ کر سکتی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی نو جنت دی بشارت قرار دیتا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے ہی اس بیٹی نو والباقیات الصالحات قرار دیتا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے ہی اس بیٹی نو باپ اور جہنم دے درمیان ایک رکاوٹ اور آڑ قرار دیتا ہے۔
لیکن شرط کیتی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر نے کہ جس بندے دیاں دھیاں نے بیٹیاں نے من کننا لہو ثلاث بنات فاحسن ادبہن، کہ جس آدمی دیاں دھیاں نے بیٹیاں نے انہاں دی اچھی تربیت کردہ ہے، اچھی تعلیم دیندہ ہے، انہاں نو قرآن و سنت دی تعلیم و تربیت دیندہ ہے، اور فرمایا احسن اخلاقہن، انہاں دا اچھا اخلاق کردہ ہے، یؤویہن ویرحم علیہن فاتق اللہ فیہن، انہاں بچیاں دے بارے اللہ کو ڈردہ ہے، خوف کردے ہویا، انہاں بچیاں دی تعلیم و تربیت قرآن و حدیث دے مطابق کردہ ہے۔ پھر اے بچی اللہ دی قسم امام الانبیاء نے فرمایا لا تکرہ البنات، دھیاں نو ناپسند نہ سمجھے کرو، ہن المونسات الغالیات، اے بڑیاں ہمدرد اور بڑیاں قیمتی چیزاں نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا دھی دی عزت و احترام دے ساتھ ساتھ امام الانبیاء نے فرمایا من کن لہو ثلاث بنات، جس آدمی دیاں ترے دھیاں نے فاحسن ادبہن اطعمہن وکساہن سقاہن وکساہن، اللہ دے پیارے پیغمبر نے سب تو پہلا لفظ فرمایا ہے کھماون تو بھی پہلے، پیواون تو بھی پہلے، کپڑے پوان تو بھی پہلے، کہ اس بچی دا اخلاق اور کردار سنواریا جائے۔ آج میں اور آپ نے دیکھے ہے کل عالمی خواتین دے دن تے میری اور آپ دیاں دھیاں بہناں، اے میریاں بیٹیاں نے، مسلمان دیاں بیٹیاں نے، جنہوں نے مختلف کتبے تے ایسے ایسے نعرے درجن کہ کوئی غیرت والا باپ اس کتبے دی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، کسے بھائی دی دنیا کائنات تے غیرت مند باپ اس غیرت مند بھائی اس بہن دی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے جس بہن نے دنیا کائنات دے سامنے سوشل میڈیا تے صرف اپنی بے آبرو نہیں کیتا، اپنے آپ نو بے عزت نہیں کیتا، اپنے ماں باپ نو بھی پوری دنیا تے رسوا و ذلیل کیتا ہے۔ ایک کیوں ہویا ہے؟ وہ پڑھے لکھے شہر اسلام آباد دے اندر دارالخلافہ دے اندر کلمہ پڑھنے والی دھیاں بہناں نے اپنے سر تو دوپٹے اتار کے اے نعرے درج کیتے نے کہ جس نو دوپٹہ پیارا ہے وہ خود پہن لے۔ پیغام کیا دے رہی ہے؟ ابا مینوں یہ دوپٹہ نہیں چاہیدا، یہ دوپٹہ تو پہن لے، اور بھائی مینوں دوپٹہ نہیں چاہیدا تو پا لے۔ حتیٰ کہ ایک بی بی نے لکھیا ہے اپنے کتبے تے، ہائے ہائے اللہ دی قسم میں آوارہ میں بد چلن، کتبے تے تسا دیکھے بی بی نے بچی نے لکھے ہے میں آوارہ میں بد چلن، کسے نے لکھے ہے کہ میں سالن تو گرم کر کے دوں گی مگر بستر خود گرم کر لینا۔ آئے ہائے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اپنی بچیوں کو کالجوں کی زینت بنایا ہے، یونیورسٹیوں کی زینت بنایا ہے، ہاسٹلوں میں اسے ٹکایا ہے، نہیں پڑھایا تو اسے قرآن نہیں پڑھایا ہے، نہیں پڑھایا تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا سبق نہیں پڑھایا ہے۔ مگر میں نے اپنی بچی کو بتایا ہوتا کہ بیٹا تو نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس محمد کی خواہش یہ ہے کہ میرے کلمہ پڑھنے والی عورت جب گھر سے باہر نکلے تو اس کے سر پر دوپٹہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ایک گیٹ تک ایک بالش تک اس کا دوپٹہ زمین پر گھسیٹتا جائے۔ میں محمد یہ تو گوارا کر سکتا ہوں مگر کسی کلمہ پڑھنے والی کی ایڑی بھی ننگی ہو محمد یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آج یہ کیوں ہوا؟ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے۔ آج میری بیٹی بستر کے اندر، سنو بیٹی کی عظمت بہت ہے لیکن جب یہ بیٹی اللہ کی قسم سیرت و کردار میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی بنتی ہے، جب یہ سیرت و کردار میں اپنا ایڈیل سید النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ کو بناتی ہے، پھر رب کعبہ کی قسم اس بیٹی کے منہ میں لقمہ دیا جائے اللہ اس کو بھی صدقہ اور ثواب بنا دیتا ہے۔
اور جب بیٹی اپنے باپ کے لیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں بیٹی کی کتنی عزت ہے، کتنا احترام ہے، یہ بیٹی حیا کا پہاڑ بن جائے باپ کے لیے عزت کا پہاڑ بن جاتی ہے، یہ بیٹی اگر شرم و حیا کا پردہ پہن لے بھائی کا مان بن جاتی ہے، لیکن یہی بیٹی جب عدالت کے اندر جا کر مفرور کسی دوست کے ساتھ دفعہ 64 کے بیان پر مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیتی ہے، میرا باپ جھوٹ بولتی ہے، میرا باپ مجھے ایک بوڑھے کے ساتھ 80,000 میں فروخت کر رہا ہے، لہٰذا میں اس لڑکے کے ساتھ جاننا چاہتی ہوں، رب کعبہ کی قسم زندگی بھر یہ باپ کسی کے سامنے آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا ہے، ماں اس درد میں مر جاتی ہے، بھائی کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، اور کون ہوتا ہے تو؟ تیری تو بہن فلاں کے ساتھ نکل گئی ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ عورت کاش پیدا ہی نہ ہوتی، کاش یہ پھر زندہ درگور ہو جائے جس نے اپنے بوڑھے باپ کی عزت کو بازاروں کے اندر پامال کر دیا ہے۔ بیٹی کی شان ہے، لیکن تب ہے جب یہ بیٹی مصطفیٰ کی وفادار بنتی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جاؤ، اگر بیٹی کی عزت و عصمت بچانا چاہتے ہو تو یاد رکھ لو، ان بیٹیوں سے، کنواری بیٹیوں سے موبائل لے لو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ترہ خم نہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عزت و آبرو بازاروں کے اندر نیلام نہ ہو، اس کے چرچے نہ ہو، تو آج جا کر دیکھنا، ایک ماں کو چاہیے کہ دیکھے میری بیٹی بستر کے لحاف کے اندر، موبائل کے اندر کیا کچھ دیکھ رہی ہے۔ بیٹیوں کو بیٹیاں بنانا یہ ہمارا کام ہے۔ میں خود بیٹیوں والا ہوں، باپ ہوں۔ بیٹی کو بیٹی بنانا، بیٹی کو شرم و حیا کا پتلا بنانا، بیٹی کو جنت کا دروازہ بنانا، بیٹی کو جہنم سے آڑ بنانا ہے، تو لوگوں اس کے اندر کردار ہمیں اپنانا ہوگا، ہمیں اپنی بیٹی کی تربیت و تعلیم کرنی ہوگی، ہمیں بیٹیوں کو سکھانا ہوگا۔ لیکن آج کیا کریں، بیٹی تو اپنی جگہ پر، آج مجھے بھی، میرے بیٹوں کو بھی، میری گھر والی کو بھی قرآن و سنت سے کوئی مس نہیں ہے۔ سارا دن موبائل پر، سوشل میڈیا پر، بچے اپنی جگہ لگے ہیں، بچیاں اپنی جگہ لگی ہیں، اور باپ اور گھر والی یہ ریڈیو ٹی وی پر بیٹھے ہیں۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، قرآن نہیں۔ قرآن کب پڑھتے ہیں ہم؟ آج دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے، وہ قرآن جو کبھی صبح کو گھروں کے اندر سب سے پہلے تلاوت کیا جاتا تھا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، انصاریوں، میرے انصار مدینے والوں، میں تمہارے گھروں کو جانتا ہوں، لیکن دن کو مجھے نہیں پتہ چلتا، رات کو میں پہچانتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے نبی، دن کو آپ کو ہمارے گھروں کا پتہ نہیں چلتا اور رات کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ سنو، رب کعبہ کی قسم امام الانبیاء نے فرمایا، میرے صحابہ، دن کو مجھے کوئی پتہ نہیں یہ کس صحابی کا گھر ہے، کس میرے یار کا گھر ہے، رات کا پچھلا وقت جب ہوتا ہے، ہر گھر سے قرآن کی صدا آتی ہے، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت آتی ہے، میں قرآن سن کر پہچان جاتا ہوں یہ میرے فلاں صحابی کا گھر ہے۔ کہاں گئے آج؟ مر گئے وہ بوڑھے جو قرآن کی صبح کو تلاوت کرتے تھے، مر گئی وہ مائیں جو سب سے پہلے قرآن کا سپارہ پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے دودھ کا ریڑکا ڈالا کرتی تھی۔ کہاں گئی ہیں وہ مائیں؟ آؤ بچیوں کی تربیت کرو اور ان کو لاؤ اس نہج پر، اس منہج پر، ان کو بتلاؤ کہ ہمارے آئیڈیل یورپ والے نہیں ہیں، ہمارا آئیڈیل کوئی برطانیہ والا نہیں ہے، ہم امریکہ والے نہیں ہیں، ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ جو امام الانبیاء ہے، سید الاولین ہے والآخرین ہے۔ آئیے، وقت مختصر ہے، ہم کس کے ہمارے لیے رہنما کون ہے؟ ہمیں کس کی سیرت کو اپنانا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین
علی صراط مستقیم۔ یاسین او میرا سردار، یاسین سید ولد آدم، او میرا یار محمد رسول اللہ۔ میری پنجابی سمجھ آندی پہ نہیں؟ یاسین او میرا یارا سونا محمد رسول اللہ، میں تا تینوں ساری کائنات انسانیت دا سردار بنایا میرا یارا۔ کائنات دے اندر نہ کوئی مولوی نو میں سردار بنایا ہے، نہ کسے حکمران نو سردار بنایا ہے، نہ کسے سپر پاور دے میاں بادشاہ نو سردار بنایا ہے۔ کوئی ایک وقت تے زمانے دا سردار، کوئی ایک علاقے دا سردار، کوئی ایک قوم دا سردار، کوئی اپنے ویلے دا سردار۔ اللہ فرمانے یاسین او میرا کائنات دا رحمت للعالمین میرا محمد رسول اللہ، جداں کلو انسان بنایا ہے قیامت توڑی انسان بناواں گا میں، پہلے کلو لا کے آخری انسان تک جے سردار بنایا ہے تے تے محمد نو بنایا ہے۔ اللہ 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 پاک فرمانے یاسین، یہ جملہ اللہ کیوں فرمایا ہے؟ اور دنیا کائنات تے اگر ریس کرے نئے، اگر چاہنا ہے جو میں بھی کہیں سید سردار دے طریقے تے چلنا ہے، اگر چاہنا ہے جو میں کہیں وڈی ہستی نو اپنا ایڈیل بناوا، اگر چاہنا ہے میں کسے وڈے دے پیچھے چلنا، اللہ فرماندہ وقت سارے وڈیریاں دا سردار بنایا ہے تے میں جگ دا سردار محمد رسول اللہ نو بنایا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ پاک فرمانے میں سرداریاں انج کر کے دیتیاں لے کہ ساری کائنات دے مغالطے چا دور کیتے میں، حتیٰ کہ میرا قانون ہے کہ دنیا تو جڑا ٹروائندہ ہے کدی واپس آندہ، بولو جمعرات نو آویں دن قبران تے۔ میرا قانون ہے کہ جڑا ایک واری دنیا چھوڑ ویندہ ہے وال واپس آندہ۔ اللہ پاک فرماندہ ہے پر جتھے میرے مصطفیٰ دی سرداری دا مسئلہ آ گیا ہے، میں قانون سارے تروڑ چھوڑے نے، میں سارے قانون تروڑ چھوڑے نے، میں آدم علیہ السلام نوی بیت المقدس زمین تے لے آندہ ہے، نوح علیہ السلام نوی زمین تے لے آندہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نو آندہ ہے، میں 1,24,000 پیغمبرانو بیت المقدس کٹھا چکیتا ہے، تے والا میں جبریل امین نو آکھے او جبریل تو سارے نو جاننا نہ ہے، آدم علیہ السلام کو لے آندہ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کو لے آندہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو لے آندہ رہے ہیں، 1,24,000 نبیاں کو لو آمن والے آج ازان دے چاہے سارے نبی سن لویں ازان آ جاندی ہے، ہن کون امامت تے آئے؟ اللہ فرمانے اسے واسطے تا میں زمین تے سارے انو کٹھا کیتا ہے کہ ساری کائنات نو دس دے وہاں جیڑا میرے نبیاں دا بھی سردار ہے، میرے ولیاں دا بھی سردار ہے، میرے ابراہیم خلیل الرحمن بھی جس دا مقتدی ہے، او سونا تقدم فصلے اگے آؤ میرا یار محمد الرسول اللہ، نماز پڑھا چا بیت المقدس دے اندر میں قرآن چلان کرے سا یاسین یاسین والقرآن الحکیم، او میرا سردارا ساری کائنات دے کلتارا ہے، او میرا یار محمد رسول اللہ ہے، میں تا اتنا تیرے نال پیار کرے نا، میرا سجنا ہے، او زمین تے تو بلندہ پہ ہونا ہے، اپنے یاران دی محفل دے اندر گفتگو پہ کرندہ ہونا ہے، او میرا سجنا میں نو اتنا پیارا لگنا ہے، او میرا پاک پیغمبر
پیغمبر تو زمین تے جلے یارہ نال گلہ کرنا ہے میں عرش مولا تے اپنے عرش دے پائے پکڑن والے حاملین عرش فرشتے جبائے کے آنا وکیل ہی یا رب عرش والے ہو گواہ ہو ونیو اج زمین تے میرا محمد اپنے یاراں دی محفل چ گفتگو پیا کردا ہے وکیل ہی مینوں اپنے محمد دے ہوٹھاں ہلایاں دی قسم ہی نے ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے میرا محمد رسول اللہ غلط ہو سکتا نہیں ہے اللہ فرماندا ہے والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علماء جان دینے انہا حرف تحقیق دا ہے اگے کاف ضمیر منفصل دی لے آندی ہے اگے لام لمن المرسلین لام تحقیق دی لے آندی ہے اللہ پاک فرماندا میرے محمد دیا مخالفتہ کرن والے آئے وہ میرے مصطفیٰ دی تہذیب و تمدن چھوڑ کے دنیا کائنات دے کافراں بے غیرتاں دیاں تہذیباں بنان والے آئے مینوں اللہ ہون دی قسم ہی میرا محمد میرا پیغام لے کے آیا ہے میرا یار میرا رسول ہی تے چھڑا رسول نہیں ہے علی صراط مستقیم آج اساں اس پیغمبر دی روایات نو فرسودہ کیے آج اس پیغمبر دے طور طریقے نو قدامت پسندہ کیے آج اس مصطفیٰ دے زندگی گزارن دے اصول نو اساں آکھیے میاں تے قدامت پسندی ہے میں مسلم ہاں میں لبرل ہاں میں فلاں ہاں میں فلاں ہاں اور رب کعبہ دی قسم ساری کائنات دے راستے تے چل رہا ہے چل دیا ہر راستہ جہنم تے دروازے تے جائے گا ایک راستہ ہے جس راستے تے چلے وہ جنت دا راستہ ہے اس راستے دا امام اللہ نے مصطفیٰ نو بنایا ہے لیست طریقوں سوا طریق محمدی آئے ہائے سمجھ آئی نہیں لیست طریقوں سوا طریق محمدی فہی الصراط المستقیم لمن سلک من یمشی فی طرقاتہ فقد اہتدی سبل الرشاد ومن یزغ عنہا ہلک کائنات والے ہو اللہ دی قسم ہے جندے مرضی انہیں رواج تے چلو جندے مرضی انہیں رسمت چلو جس دیا مرضی انہیں طریقے اختیار کر لو پر سن لو لیست طریقوں سوا طریق محمدی فہی الصراط المستقیم لمن سلک من یمشی فی طرقاتہ فقد اہتدی سبل الرشاد ومن یزغ عنہا ہلک اللہ پاک فرماندا ہے اور جیندیاں مرضیاں دیاں نہیں راہ تے چلدا رہ جائے پر مینوں اللہ ہون دی قسم میں جنت دا ہکو راہ رکھیا ہے جیندا امام میں محمد رسول اللہ نو بنایا ہی نہ ہے میرے یار دے راہ تے چل سے میرے یار دے پیچھے پیچھے چل سے تا ول تا جنت مل وئی سیا جے میرے یار دے راہ تے نہ چلے ہو ہر کہیں دے قانون طریقے اپنا لائے کدی جنت نصیب ہے اللہ اکبر ان دین محمدی ہائے ہائے حج تے مولوی نے محمدی بنن تو چڑھان دی ہے نا اللہ دی قسم ویکھو لیسا طریقوں سوا طریق محمدی جنت دا راہ تا صرف راہ محمد والا ہے سن گے اللہ اکبر ان دین محمدی کتابہ اقوا و اقوا مکیلا لا تذکر الکتب السؤال اندہ اذا طلعت صبا فان فتفئو کندیلا بعنوان قرآن بیان محمدی ہائے ہائے اج مولوی بھی محمدی نہیں اکھوائندہ
والا دا یار میرے مقتدی اے نماز تے نہیں آندے، میرے مقتدی قرآن نہیں پڑھ دے، میرے مقتدی اے ہن میرے مقتدی پر سود خورن، ہن میرے مقتدی میری مسجد دا بل بھرن والے نے، پر ہن 2 نمبر میاں سودے ویچن والے، ہن میرے مقتدی جمعے میرے پیچھے پڑھ دے نے، مگر سن لو اے دھیاں دے حق کھادی کھڑے ہوندے نے۔ تینوں دساں اللہ دی قسم ہے جے تو بھی میرے محمد نال نسبت چلا میں محمدی بن ونجیا تے تیرا ایک ایک مقتدی بھی اللہ دی قسم ہے محمد دی سنت دے رنگ چ رنگیا جایا بعنوان قرآن بیان محمدی در تاج لا الہ شان محمدی۔ او پوچھ اہل حدیثاں کو لو جنہ نہ راہ پھدے ہے تے راہ بھی محمد والا ہے، جنہ دین پکڑے ہے تے دین بھی محمد والا ہے، جنہ تقریران دا عنوان رکھیا ہے تے عنوان بھی محمد والا ہے، اور جنہ کائنات دے اندر اپنا مسلک رکھیا ہے تے مسلک بھی سونے محمد والا ہے۔ اللہ پاک فرماندن من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماندہ کامیاب زندگی جے کامیابی لینی جنت لینی تو راہ میرے محمد الرسول اللہ دا اختیار کر، وت طریقہ میرے یار مصطفیٰ دا اختیار کر۔ ساری کائنات دشمن بن جائے، ساری کائنات دیاں دشمنیاں تے لے لویں، ساری کائنات دے حکمران دشمن بن ونجن کوئی پرواہ نہیں، برادری ناراض ہوندی ہے ناراض ہو جائے، رشتے ناراض ہوندے ناراض ہو جان، سوسائٹیاں ناراض ہوندیاں ناراض ہو جان، پر تیرے دل دی ہک آواز ہونی ہے جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جمال دیں گے۔ آتنو ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرائیں۔ سیدنا حضرت سمیہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو جہل دی لونڈی تے غلام ایک دیڑے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز کرنا تے پہ گئی ہے، اے کلمہ پڑھ لیندی ہے مسلمان ہو بیندی ہے، اے لونڈی ابو جہل دی اج کلمہ پڑھے سو گھر ابو جہل دے آئی ہے، ابو جہل دے بھانڈے ودی صاف کرن دیئے تے نہ لے دی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول اللہ۔ ایک کم کاج کرن دیئے ہاتھ کار ول تے دل یار والے اللہ دی قسم برتن ابو جہل دے صفا کرن دیئے، کلمہ محمد الرسول اللہ دا پڑھ دیئے، بسترے منجیاں اس دے ودی رکھ دیئے تے کلمہ میرے محمد الرسول اللہ دا پڑھ دیئے۔ ابو جہل دے کنہ تے آواز پہ گئی ہے، نکرانی میری ہے، کھاندی میرے کول ہے، پیندی میرے کول ہے، اندیاں ضرورتاں میں پوریاں کرنا ہے تے کلمہ محمد الرسول اللہ دا پڑھ دی ودی ہے۔ ظالمہ تے ادا سمیہ اے ابو جہل دے گھر دے اندر ایک کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھ دی ودیئے، ایک کلمہ چھوڑ دے حضرت سمیہ فرمانی نو ظالمہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نائی ہو جیا عزت تے پیار والا ہے جڑا ایک واری دل دیاں گہرائیاں میں اتر جاندہ ہے، مت نکلن دا نا نہیں لیندہ ہے، وہ بڑا سمجھیندہ ہے، بڑا لالچ دیندہ ہے، مگر حضرت سمیہ کھدیے کوئی نہ
جڑا ایک واری نام محمد رسول اللہ دا آ گیا ہے اور انہاں ہوٹھاں چوے نا نکل نہیں سکدا نا۔ سنو میرے ساتھیو، اج میں تے تو چند ٹکیاں دی خاطر آن کے محمد رسول اللہ دی سنت تے دین تے طریقے چھوڑ دینے آئے، چند ٹکیاں دی لالچ دی اندر آن کے محمد رسول اللہ دی حدیث تے سنت نو پامال کر دینے آئے۔ اج دنیا کائنات دے خوف دی وجہ کر کے ممبر تے بہن والا مولوی بھی قادری سڈیندا ہے، محمدی نہیں سڈیندا۔ اے دنیا کائنات دا نقش بندی بندا ہے، محمدی نہیں بندا۔ آ تینوں دساں من محمد رسول اللہ دی عزت تے عظمت پوچھنی تے سمیہ کولوں پوچھ لینا ہے۔ اس ظالم ابو جہل نے آکھیا سمیہ جی تو محمد رسول اللہ دا نا نہ چھوڑیا ہے میں تینوں عبرت دا نشان بنا دیواں گا۔ اے آکھن لگی ظالما تیرا ایک ہی کم ہونا نا کہ میری جان چلی جائے گی، موت آئے گی، اے موت لینی گوارا ہے، محمد رسول اللہ نو چھوڑنا گوارا۔ اس ظالم نے چوک دے اندر لے آندا ہے عمار ابن یاسر پتر حضرت سمیہ دائیوی مسلمان پتر دے سامنے پورے مکے دے سامنے آن کس ظالم نے حضرت سمیہ دے کپڑے لہا لین ننگا چکیتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے ایک پتر غیرت کلو مرنا گوارا کرندہ ہے، کدی ماں تے پیو نو ننگے ہونا گوارا۔ اللہ دی قسم ہے اج کتنا دکھ تے درد دا منظر ہونا ہے جدہ پتر ویدھا کھلوتا ہے، گھر والا مسلمان ویدھا کھڑا ہے۔ اس ظالم نے حضرت سمیہ نو ننگا کر چھوڑیا ہے تے اخدا او سمیہ ہون بھی وقت ہی محمد رسول اللہ دا کلمہ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ دی قسم آکھن لگی کوئی نہ اے درد تے ظلم دیاں سیکھاں اے دنیا تے برداشت کر سکنیاں، مالک کی کائنات نو ناراض کر کے نہیں جا سکتی۔ سنو ساتھیو، اس ظالم نے 2 اونٹ منگوائے، ایک اونٹ دے نال ایک پیر سمیہ دا بت دیتا ہے، او دا منہ دوسرے پاسے چکیتا ہے، دوے اونٹ دے نال دوسرا پیر چ بنیندا ہے تے اس دا منہ دوسرے پاسے کریندا ہے۔ آدا او سمیہ ہن بھی وقت تینوں آزاد کر چھڑے سان جے محمد نو چھوڑ دے میں۔ اللہ دی قسم آدی اس کملیا تینوں پتہ کوئی نہیں میں مصطفیٰ دی منن والی ہاں۔ لستو ابالی نہ اقتلو مسلمہ، ہائے ہائے لستو ابالی نہ اقتلو مسلمہ، اللہ ای شکن کان للہ مسرئی۔ تو عاشقاں دی موت ویکھی بھی کوئی نہیں، تینوں پتہ کوئی نہیں کہ محمد دے وفادار کیوں جائے ہوندے نے، مصطفیٰ دے یار کیوں جائے ہوندے نے۔ آزما کے ویکھ لائے اس ظالم نے اونٹ نو چھمک ماری ہے، ایک پاسے ٹر پیا ہے، دوے اونٹ نو چھمک ماری ہے، دوسرا دوے پاسے ٹر پیا ہے۔ حضرت سمیہ دی لاش چریندی جا رہی ہے تے جے تڑی ہوش ہے او تڑی آواز دیندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول اللہ۔ آوات اج تو مسلمان ہے، آ میرے نال مل کے ایک واری درود تے پڑھنا، پڑھ سے کہ کوئی نہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تھکے ہو یا روٹی ملوینی آکھ اللہم صلی علی محمد صلی علی آل محمد جمال محمد
محمد کمال محمد یعول محمد معال محمد اللہم صلی علی منال محمد امتصال محمد ارتجال محمد انتقال محمد قول محمد قال محمد حال محمد حال محمد احوال محمد امتصال محمد ارتجال محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی جسم محمد اسم محمد رسم عزم نظم جزم محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی جسیم محمد کریم محمد بحر امیم محمد در یتیم محمد اللہم صلی علی روح محمد فتوح محمد وضاحت محمد صباحت محمد ملاحت محمد امامت انابت قیادت سیادت محمد حجت سنت لجت محنت عظمت عظمت عقیدت عقدت محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی فکر محمد فقر محمد حنین محمد بدر محمد عشاء محمد فجر محمد ظہر محمد عصر محمد شفع وتر محمد صبر شکر محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی حاجبین محمد عینین محمد عینین محمد شفتین محمد خدین محمد اذنین محمد منکبین محمد کتفین محمد اذدین محمد مرفقین محمد ذراعین محمد رسغین محمد ابہامین محمد سبابتین محمد شہادتین محمد خنصرین من سرین محمد ضلعین محمد جنبین محمد فخذین محمد رکبتین محمد ساقین کعبین رجلین حالین دارین محمد اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم ثم صلو علیہ آئیے حضرات آؤ قرآن سنو اللہ فرماندہ اس کائنات دے سینے تے 1,24,000 میں نبی بھیجے نے اور ہر کلمہ پڑھنے والے دا عقیدہ ہے کائنات دے اندر کوئی ہستی بھی اللہ دی نگاہ دے اندر اتنی محبوب نہیں ہوندی ہے جتنا محبوب اللہ نو اس دا نبی اور رسول ہوندا ہے لیکن سنو رب کائنات دی قسم ہے میرے رب نو محمد کتنا پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک فرماندے نا کائنات والے ہو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ اللہ پاک فرماندہ لَقَدْ اور مینوں اللہ ہون دی قسمی نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا مینوں کائنات تو سونی لگ دی ہے نا میرے محمد دا جڑا انداز بھی ہے اللہ دی قسم اللہ فرماندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرا محمد جڑے انداز نال پانی چ پیندا ہے میں اس پانی دے پیون نو بھی دنیا واسطے جنت شریعت بنا دیندا ہونا ہے
حتیٰ کہ میرا محمد الرسول اللہ اللہ دی قسم ایک بشر انسان ہے جے اپنی بیویاں دے حقوق زوجیت ادا کرندا ہے میں محمد الرسول اللہ دے اپنی بیوی دے بستر تے آون نو وی کائنات واسطے قانون تے شریعت بنا دینا ہے میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مینوں پیارا ہے لوگو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک ہے امام الانبیاء جدا سفر تے جاونا سفر دی تیاری چا کرے نا اللہ دے پاک پیغمبر اپنی گھر والی نو آکھ دیان کہ میرے سفر دے سامان دے اندر سرما بھی رکھ جائے میرے سفر دے سامان دے اندر کنگھا بھی رکھ جائے میرے سفر دے سامان دے اندر تیل بھی رکھ دیتا جائے پوری امت دا اتفاق ہے اگر سفر تے جان والا یہ چیزاں نال لے کے نہیں جاندا ہے گناہ کوئی نہیں ہوندا ہے اگر کوئی اپنی بیوی نو آدھا ہے میری گھر والی میں سفر تے جا رہے ہیں ذرا سرما ہی رکھ چھوڑ ایک کنگھا بھی رکھ چا تیل بھی رکھ چا بی بی آدھی کیوں رکھا آدھا سونے محمد الرسول اللہ دی عادت مبارک آئی اور رب ذوالجلال دی قسم ہے جڑا میرے محمد دی عادت سمجھ کے اپنے سامان سفر دے اندر سرما تے کنگھا تے تیل چا رکھ دا ہے اللہ او دے نام اعمال دے اندر بھی عبادت لکھ دیندا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ آؤ مکدی چکدی گل کراں میرے پولیس والے بھیرا بھی وڈے تنگ کھڑے نے کیونکہ 12 بج گئے 1 بج گیا ہے ہائے میں پہلے تہاڈا شکریہ ادا کرے نا ملتان تو آئے ہوئے تہاڈا شکریہ تہاڈی یہ مہربانی کیوں جی تہاڈی مہربانی ہے اللہ تانوں سلامت رکھے تے پولیس والے نو اللہ ہر قسم دے دکھ کولوں محفوظ رکھے ایشو دے رات نو ودے ہوندن تے کتھائیں ڈاکو ہی مل ویندن اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے اللہ پاک فرماندے نے مکدی چکدی گل ہی نہیں ہو کائنات والے ہو تہاڈا ساڈا پیار نہ ہویا تے جنت ملنی اللہ نال جیندا ویر پے ونجے جنت وچ جا سکدا تے اللہ نال جیندی یاری لگ ونجے جنت تو بغیر رہ سکدا ہے اج تو بھی چاہنا جنت مل جائے میں بھی چاہنا جنت مل جائے ہر طبقہ مسلمان دا کہندا جنت مل جائے اللہ دی قسم جنت لینی تے جنت کہندے کیویں ملنی اے قبراں دے اندر چلیاں نال جنت نہیں ملدی اے بھکھے رہن نال جنت نہیں ملدی اے مجھوں گلوں لا کے پھرن نال جنت نہیں ملدی ایک ٹنگ تے کھلو کے 1.25 لاکھ واری الٹی سورت فاتحہ پڑھن نال جنت نہیں ملدی اللہ پاک اپنے سچے قرآن دے اندر آدا ہے او جنت لینی تے آ سوکھا جیا نسخہ تے تینوں دساں کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ پاک فرماندا ہے آو جے اپنی زندگی دے گناہ معاف کروانے نہیں چاہنا ہے جو تیرا نام اعمال سیاہیاں گناہ دیاں کلوں پاک ہو ونجے تو میرے کلوں آویں تے تیرے ناتا دھوتو اعمال ہوئے گناہ دے دھبے تیرے نام اعمال تے نوڑے ہاں میرا اللہ میں چاہنا تیرے نال یاریاں ہوئن میری آئے تو میرا ولی تے دوست تے سرپرست بن جاویں آئے اللہ پاک فرماندا ہے آوت جے میرا یار بن نہیں میں کائنات دے اندر ایک اپنا سجن تیار بنایا ہے جن دے نال دا میں کائنات چ ہور کوئی نہیں بنایا نہ ہے او میرا یار ہے جن دی زندگی دی ایک ایک سادیاں میں قسماں چاہ کے نہ لا امورو کا لا امروکا انہم لفی سکرتہم یا مہون لا امروکا او تیری زندگی دا دھاگا لمحہ ہوئے او میرا یارا جتھے پیر ہوئی اتھائیں خیر ہوئی او پنجابی دا مانا کرنا لا امروکا شاءاللہ حسدہ تے وسدہ رہے او میرا یارا تینوں تتی واہ بھی نہ لگے تے ماں اپنے پترہ نال پیار نہیں کریں دی جدہ پتر نو اپنے نو نوا دھوا کے کپڑے پوا کے سیل سر میں لا دیں دیئے ناتا دھوتا بال چنگے کپڑے پا کے جلے باہر
نکلدا ہے پچھوں ماں کنڈ ویکھ کے آدھی اے انشاءاللہ نظر بد کولوں بچیا رہے انشاءاللہ خیر نال جاویں تے خیر نال آویں اللہ دی قسم اتنے پیار دے جذبات ماں دے پتر واسطے نہیں ہوندے جتنا میرا رب آدا ہے جدا میرا پاک پیغمبر گھر وچ نکلدا ہے دعوت توحید تے وحدت واسطے جدا رب دا قرآن سنان واسطے گھروں نکلدا ہے اللہ پاک فرمانے اللہ امروں کا اور جند جیوی کیڈا سونا ویندا لگنا ہے جویں خیر نال ویندا پے خیر نال آویں میرا محمد رسول اللہ پاک فرمانے نو میرا یار راندائی تے دنیا تے ایک قانون ہوندا ہے جڑا سجن دی کنڈ چ سنجھندا ہے او بھی یار بن ویندا ہوندا ہے اللہ پاک فرمانے میرا یار محمد رسول اللہ ہے میرے اس سجن دی کنڈ سنجان کے میرے یار دے پیچھے آ کے کھلو رہا ہے جدے میرا یار جاوے تو پیچھے پیچھے آ جا مینوں اللہ من دی قسم میں بھی تینوں اپنا یار بنا لواں گا آؤ لوگو اللہ دی قسم اج میرے گھر دے میرے بچے میریاں بچیاں اج گھر دے اندر ایڈیل بنان دے نے انڈیا دیاں اداکاراں اج انڈیا دیاں اداکاراں دے کپڑے لباس پسند کیتے جاندے نے اج یورپ دی بے غیرت اور بے حیا عورت دی نکالی کیتی جاندی